قرآن کے اندر سیام مسلم کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا گیا کہ ان کو سیام کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج اسلام اور ایمان سیریز کی اس چوتھی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی یہ سیام کا حکم آیا ہے ان آیات میں مخاطب کون ہے، کن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، اور کیوں وہ لوگ کن سے بات کی جا رہی ہیں وہ مسلمان، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال دوبارہ پوچھتا ہوں، کیا آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر سیام کرنے کا جو حکم ہے وہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے؟ میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، کیا واقعی آپ ایسی ہی بات پہ اڑے رہیں گے؟ اگر آپ کا جواب ابھی بھی یہ ہے کہ ہاں ایک مسلمان کو، ایک مسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو سیام کرنے ہیں، تو میں آپ کو اس کو بولوں گا کہ جواب ہے غلط۔ نہیں، قرآن، جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن کے اندر السیام کا حکم مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، اور اس چیز کو ہم بڑے واضح انداز میں سمجھ سکتے ہیں، جس میں کوئی بھی اچھمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے صاف صاف کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور جو احمد رضا خان صاحب ہیں انہوں نے ترجمہ ایسا کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک جو مجموعہ ہے، یہ ایک جو گروپ ہے، یہ ایک جو جھمگھٹا ہے لوگوں کا، ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، اگر ہم بالکل ایک بات کو دقیق انداز میں لے کے چلیں، کہ تم لوگوں کو السیام کرنے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ تم لوگوں کو سیام کرنے ہیں کہ یہ تم پہ فرض ہیں، نہیں، کتب علیکم، تم لوگوں کے اوپر کتبہ کیا گیا، یہ بھی مجہول انداز میں، علیکم کتب علیکم السیام۔ اب اگر اس وقت پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ پتہ نہیں کیا عجیب باتیں کر رہا ہے، مسلمان تو وہی ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، تو اگر یہاں پہ جو حکم ہے وہ آمنو کا آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا مومنون کہا تھا، یا مسلموں کہا تھا، بات تو ایک ہی ہے۔ تو آپ نے اس سیریز کی پچھلی تینوں ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ ہم اب تک یہ بات بالکل واضح انداز میں دیکھ چکے ہیں اس سیریز کی پچھلی 3 ویڈیوز میں، کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو قرآن کے اندر جو مسلم ہے وہ مؤمن نہیں ہے، اور جو مؤمن ہے وہ مسلم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلم مؤمن بن سکے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جا کے یہ سیریز کی پچھلی ویڈیوز کو شروع سے دیکھیں۔ ہم اپنی بات کو آگے چلائیں گے، کیونکہ ہم اس بات کو صحیح طریقے سے اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ قرآن اپنے کلمات کے استخدام میں بے حد دقیق ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے اس کلام میں کلمات کو مخصوص کرتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ جس پہ ہم غور کریں کہ اللہ نے یہاں پہ المؤمنون کیوں نہیں بولا، اللہ نے اس آیت میں ہمیں یہ کیوں نہیں بولا کہ یا ایھا المسلمون کتب علیکم الصیام۔ ایک جب خاص حکم یہ الصیام کا دیا گیا ہے تو وہ اس ایک مجموعہ کو کیوں دیا گیا ہے، اور یہی ہے اس آج کی ویڈیو کا مقصد۔ تو اس سے پہلے کہ میں اور آگے جاؤں، میں اس بات کو دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ الصیام کیا ہے، کیا یہ وہ روزے ہیں کہ جو کچھ دن پہلے ختم ہوئے تھے، کہ جس میں صبح سے لے کے شام تک آپ نہ کچھ کھا رہے تھے نہ کچھ پی رہے تھے۔ ہم اس چیز کے اوپر آج بات نہیں کر رہے، ہم ایک طرح سے آج ایک مختلف رخ سے اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ نہیں کہ الصیام کیا ہے، بلکہ اس الصیام کو کرنے والے کون ہیں، یعنی کہ جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ لوگ کون ہیں، تاکہ اس طریقے سے ہم الصیام کو بھی اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز سے، اس چھوٹی سی تمرین سے ہم بہت کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اس چیز کے اوپر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، جب ہمیں قرآن کے اندر جس طریقے سے اسلام اور مسلم اور ایمان اور مؤمن استعمال کی گئے ہیں سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، ضرورتاً سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اب ہم ان چیزوں کو یاد کر کے دوبارہ اس آیت پہ اگر لوٹیں تو ہم یہ بات کو واضح طریقے سے پھر دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا المؤمنون نہیں کہا گیا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا ہے، یا معشر الجن والانس نہیں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ کام، جو بھی کام ہے، کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک مسلم کو، جس کو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، اس کو نہیں کہا گیا، نہ ہی اس مسلم کو کرنے کو کہا گیا ہے، نہ ہی قرآن کے مسلم کو یہ حکم کہا گیا ہے، دیا گیا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یعنی آپ اگر قرآن کے مسلم ہیں کہ جو سلامتی میں ہے، کسی کو تنگ نہیں کر رہا، اپنے تیے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس تک کو بھی یہ ہم اس آیت کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر الصیام کہے گئے ہیں کرنے کے لیے۔
ایک اور مجموعہ ہے، اور اس مجموعہ کو سمجھنے کے لیے ہم اس ویڈیو میں آج بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہیں کہ یار یہ ہم اس طریقے سے آج بات کو کیوں شروع کر رہے ہیں، ہم تو جبھی بھی الصیام کے بارے میں ویڈیوز دیکھتے تھے، اٹھاتے تھے، بات کرتے تھے، تو ہمیشہ لوگ الصیام کے اوپر ہی بات زیادہ تر اپنی ترکیز کرتے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس عام طریقے سے، روش سے ہٹ کے ہم ایک اور طریقے سے اس بات کو سمجھیں۔ ہم دیکھیں کہ یہ کرنے والے کون ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی جو کام کر رہا ہے اس سے ہمیں کام کی نوعیت سمجھ میں آتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کو میں ایک سندھی کا کلمہ بولوں، سندھی زبان کا ملاکھڑا اور مل، کہ یہاں پہ ایک ملاکھڑا ہو رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ ملاکھڑا کیا ہے، لیکن اگر آس پاس کی جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کو اس کے ذریعے سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کا سیاق کیا ہے۔ سیاق کیا ہے کہ جب کبھی بھی ایک بہت سارے لوگ کسی گاؤں وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں، گوٹھ میں جمع ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جو نوجوان مرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہیں کہ جو یہ چیز کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو جب پتہ چل گیا کہ اس کام کو کرنے والے کون ہیں، اس کام کو کرنے والوں کی کیا شخصیات ہیں، کیا ان کے کیا خاص صفات ہیں، اب آپ کو ایک دم سے بہت چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ جو وہ کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بات کو سمجھنے کا ایک علمی انداز ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم اسلام اور ایمان سیریز میں اس آیت کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم واقعی اس کو بنیاد بنا کے قرآن کے کسی اور آیت کو اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے بات کی جا رہی ہے، وہ لوگ کون ہیں اور مؤمنون کون ہیں، ان لوگوں میں ہم کیسے فرق کریں۔ تو اگین اس چیز پہ بھی اگر آپ نے ابھی تک آج غور نہیں کیا تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے اندر اور عربی زبان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ضروری نہیں کہ یہ وہی لوگ ہوں کہ جن کو قرآن مؤمنون کہہ کے بلاتا ہے، ضرورتاً نہیں۔ اور اس چیز کے اوپر انگلش میں کہیں گے کہ نوانس ڈسکشن آج ہم کرنا چاہیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آمنو اور مؤمنون کے فرق کے بارے میں بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور فعل اٹھائیں کہ جس فعل کے اندر مذہبی جذبات اس کے ساتھ پیوستہ نہیں ہیں۔ ہم فعل اٹھا رہے ہیں کرما۔ میں آپ کے سامنے دو جملے پیش کروں گا کہ جو افعل کے وزن پہ اکرما فعل کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا فعل یاد دہانی کے لیے کہ ایک فعل متعدی کہ جس کے اندر چیز کسی اور کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو کرما سے ہم نے ایک فعل بنایا اکرما، یعنی وہ اکرما کر رہا ہے، وہ کرامہ دے رہا ہے، وہ رسپیکٹ دے رہا ہے، وہ تکریم کر رہا ہے کسی اور کی۔ اب ہم اکرما کے فعل کو اٹھا کے اس سے دو جملے بنائیں گے تاکہ ہم یا ایھا الذین آمنوا اور مؤمنون کو سمجھ سکیں۔ تو اگر ہم پہلا جملہ دیکھیں، ہؤلاء مکرمون لضیوفہم، مکرمون، اگین میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اپنے کانوں کو کھول کے وزن جس طریقے سے میں بول رہا ہوں ان وزنوں کو سنیں۔ مکرمون، مسلمون، مؤمنون، مزعجون، محزنون، یہ سارے کے سارے کلمات عربی میں اسی طریقے سے ایک ہی طریقے سے بنے ہوئے آئے ہیں۔ تو میں نے جو پہلا جملہ بولا ہؤلاء مکرمون لضیوفہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مہمانوں کی عادتاً تکریم کرتے ہیں، عادتاً تکریم۔ دوسرا جملہ ہؤلاء الذین اکرموا ضیوفہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہمانوں کی تکریم کی کم از کم ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ۔ اکرموا، انہوں نے پاسٹ میں یہ کام کیا ایک دفعہ۔ مکرمون، یہ لوگ مسلسل اور عادتاً یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا جملہ مکرمون، یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اندر ایک صفہ بن گئی ہے، ان کے اندر ایک عادت پڑ گئی ہے، انہوں نے پہلے بھی کیا، آج کر رہے ہیں، اور بڑا احتمال ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے کریں گے۔ لیکن جب ہم اکرموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ یہ چیز پہلے کی، اور وہ جو فعل ہے وہ فعل اب ختم ہو چکا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ ابھی بھی اس وقت اس چیز کو کر رہے ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، اگر آپ تھوڑا سا چیز کو منطقی سینس میں سمجھنا چاہیں تو جو کوئی بھی اس پہلے جملے میں ہوگا، یعنی کہ مکرمون کی جملے میں، مثال کے طور پہ زید جو ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ان مکرمون میں سے ایک شخص ہے، یعنی اس کے اندر یہ صفہ ہے کہ زید کے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ تکریم عادتاً کرتا ہے۔ تو ضرورتاً ہم یہ کہیں گے کہ جو زید ہے اس نے کم از کم ایک دفعہ اکرما بھی کیا ہوگا ماضی میں، جب بھی جا کے اس کے اندر یہ عادت پڑ گئی۔ لیکن اگر ہم اس بات کو الٹا کر کے کہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک اور شخص ہے جمال، اور جمال نے ایک دفعہ اکرما کیا،
جمال وہ شخص ہے الذی اکرم ضیفہ، کہ اس نے کم از کم ایک دفعہ اپنے گیسٹ کو، اپنے مہمان کی تکریم کی، ایک دفعہ کم سے کم، اکرما، بے شک اس نے ایسے کیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مکرم بن گیا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر جمال کے پاس دوبارہ سے کوئی مہمان آئے تو اس کے امکانیات ہیں کہ وہ ان کی وہ تکریم ایسے نہ کرے کہ جو اس نے ماضی میں ایک دفعہ کیا تھا۔ میں امید کر رہا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ یہ اتنی مشکل چیز نہیں تھی، لیکن اب اسی ایک قاعدے کو ہم اب ان لوگوں پہ بٹھائیں گے کہ جو امن فراہم کرتے ہیں، خوف کو دور کرتے ہیں، قرآن کے ایمان کے عمل کو کرنے والے۔ تو اب میں دوبارہ سے آپ کے سامنے 2 جملے پیش کروں گا، اور میں پھر یہ یاد دہانی دوں گا کہ اپنے ذہن میں جو کچھ بھی باتیں فراسودہ خیالات ہمارے ذہنوں میں ابھی تک پیوستہ ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان ہے دلوں میں چیزوں کو بٹھا لینا، منہ سے کچھ بولنا، اپنے دماغ میں باتیں سوچ لینا، اپنے افکار کو خاص طریقے سے بنا کے رکھ لینا، معتقدات رکھنا، عقیدہ رکھنا۔ جیسے کہ ہم نے پوری سیریز میں دیکھا ہے، قرآن کا ایمان آپ سے یہ چیزوں کو توقع نہیں کرتا، بلکہ یہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے اندر، اپنے مجتمع سوسائٹی کے اندر امن کر رہے ہیں اور خوف اور مشاکل کو دور کر رہے ہیں۔ وہ ہیں قرآن کے اس امن کو فراہم کرنے والے مومن۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان 2 جملوں پہ غور کرتے ہیں۔ پہلا جملہ، ہؤلاء الذین آمنوا باللہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کم از کم ایک بار اللہ اور اس کے نظام کے ذریعے سے امن دینے کا عمل انجام دیا ہے۔ آمنوا باللہ، کم از کم ایک دفعہ، جیسے ہم نے کہا اکرموا، انہوں نے کم از کم ایک دفعہ تکریم کی، آمنوا، کم از کم انہوں نے ایک دفعہ ماضی میں ان لوگوں کو امن فراہم کیا کہ جو اس کی حاجت میں تھے۔ لیکن اگر اب میں یہ بولتا ہوں ہؤلاء مؤمنون باللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خصوصیت بن گئی ہے، جن کی صفہ بن گئی ہے، جن کی ایک جبلت میں یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے نظام کے ذریعے امن فراہم کرتے ہیں۔ یہ اب وہ لوگ ہیں مؤمنون کہ جو مسلسل عادت کے طور پہ اس عمل کو کیا چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی صفہ ہے، یہ ان کی پرسنالٹی میں آ گئی، یہ چیز ان کی شخصیت کا خاصہ بن گیا ہے۔ دوبارہ سے الذین آمنوا، ایک فعل، مخصوص فعل جو پہلے ماضی میں کم از کم ایک دفعہ کیا اور ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر دوبارہ سے ہم اس بات کو دہرائیں کہ جو ہم نے پہلے کی تھی، ہو سکتا ہے کہ زید نے کم از کم ایک دفعہ آمنا کیا باللہ، اللہ کے قوانین کو استعمال کر کے اس نے کسی انسان کی مدد کی، امن فراہم کیا کم از کم ایک دفعہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ چونکہ اس نے ایک دفعہ کیا اسی چیز کو وہ بار بار بھی کرے۔ اگر میں ایک اور آپ کے سامنے اگزامپل دیتا ہوں اسی چیز کو بنیاد بنا کر، اگر میں کہتا ہوں کہ سرفراز مؤمن باللہ، تو سرفراز اب ایک سا وہ شخص ہے کہ جس نے ماضی میں ایک دفعہ یہ آمنہ کیا لیکن آج بھی کر رہا ہے اور کل بھی کرے گا، تو یہ اب وہ ایسے گروپ میں آ گیا ہے کہ جس کے اندر اس کی شخصیت میں یہ بات سرایت کر گئی ہے۔ جیسے کہ اس پوری سیریز میں ابھی تک دیکھتے ہوئے آئے ہیں، یہ کلمات یا یہ مصطلحات سمجھنا مشکل نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے دماغوں کو ہم پاک صاف کر کے جو کچھ ہم نے گند غلاظت سنا ہوا ہے بچپن سے اس کو دور کر کے اپنے دماغوں کو کھول کے قرآن کا جو پیغام ہے اس کو اپنے اندر آنے دیں۔ اب یہاں پہ ایک جو سوال اٹھ سکتا ہے کہ اب تک ہم نے جو بات کی تھی وہ کی تھی لسانی بنیاد پہ، ہم نے مکرم دیکھا، ہم نے اکرمہ دیکھا، اسی لحاظ سے ہم نے قاعدہ بنایا کہ بھائی ہونا چاہیے کہ یہی چیز آمنا یعنی کہ اس نے ماضی میں ایک دفعہ کیا، اور مومن وہ عام طور پہ کرتا ہے، اس پہ بھی قرآن کے اندر ایسے ہی اپلائی کرنی چاہیے۔ لیکن کیا یہ واقعی قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھوں گا اور اس کے بعد آخر میں ہم اسی صیام والی آیت کی طرف دوبارہ سے لوٹیں گے کہ اب ان باتوں کے بنیاد پہ کیا ہمیں وہ آیت صحیح طریقے سے اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ آئی کس کے لیے ہے، تاکہ اس ذریعے سے ہم سمجھ سکیں آگے آنے والی ویڈیوز میں کہ یہ کام کیا ہے۔ تو پہلی جگہ ہم اپنی آیا اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک چیز دکھانا چاہوں گا کہ جو قرآن میں نے بار بار ہوتے ہوئے دیکھا وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی قرآن عام طور پہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات کر رہا ہے تو ضرورتاً یہ بات نہیں ثابت ہے کہ یہ لوگ اچھے ہمیشہ بن کے ہی رہیں گے، بلکہ عام طور پہ ان کو چیتاونیاں دی جاتی ہیں، ان کو وارننگز دی جا رہی ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے تھے مت بھولو کہ تم لوگوں کو اب یہ بھی کرنا چاہیے، یا ایسے کرو یا ویسے کرو۔ ان کو ایک صحیح راستے پہ قائم رکھنے کے لیے
تشجیعات دی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ چیز ہم نے بار بار قرآن میں دیکھی ہے. یا دوسرے الفاظ میں صرف ایک دفعہ اگر آپ نے اچھا کام کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ اچھے انسان بن گئے. آپ کو عادت میں چیز ڈالنے کے لیے کسی چیز کو بار بار کرنا پڑتا ہے. تو اگر آمنو کے رتبے پہ آپ شروع میں تھے، ایک مومن بننے کے لیے آپ کو وہ کام بار 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 کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر یہ شخصیت کا ایک حصہ، مستقل حصہ بن جائے. اس چیز کو بنیاد بنا کے اگر ہم اپنی پہلی آیا دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں کے جنہوں نے کم از کم ایک بار امن فراہم کیا، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. بائی دا وے دوبارہ سے، ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہہ تو رہے ہو کہ تم لوگ یہ کام کر رہے ہو لیکن تم لوگ وہ کام کر نہیں رہے. کہنا ایک ہے، کرنا اور ہے. بار بار قرآن کا مقصد، قرآن کا میسج، قرآن کا پیغام، کام کرو، نہ سوچو نہ بولو، کر کے دکھاؤ. وہ مرد بنو، اگر میں اردو میں اس لحاظ سے بات کروں، کہ جو ایک چیز کی جب ٹھان لیتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے کام کو کر کے ہی دم لیتے ہیں. یا انگریزی کے اندر they don't just talk the talk but they walk the walk. آگے جا کے آگے تھی کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. دوبارہ سے اسی چیز کی ایک پرزور طریقے سے اس چیز کی تشریح کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک کی بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو کہ جو تم عمل میں نہیں لاتے. ما لا تفعلون، جو تم چیز نہیں کر رہے. ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں، اور اس آیا کے اندر ہمیں سلام کا کلمہ بھی نظر آئے گا اور ساتھ میں مؤمن بھی نظر آئے گا تاکہ ہم ان دونوں کے درمیان جو ایک فرق ہے اس کو سمجھ سکیں. تو دوبارہ سے ایک جو بات شروع ہوتی ہے، جس مجموعہ سے بات کی جا رہی ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں کے جنہوں نے کم از کم ایک بار امن دیا ہے. اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، بیان کرو، محتاط، فی الحال محتاط لے کے چلتے ہیں. ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القا الیکم السلام، اور مت کہو اس کو کہ جو تمہارے سامنے سلامتی اور ہم آہنگی کا اظہار کرے، لست مؤمنا، کہ تو عادتاً امن فراہم کرنے والا نہیں ہے. تو لیکن قرآن یہاں پہ ہمیں ایک فرق دکھا رہا ہے جو میں آپ کو سامنے دکھانا چاہتا تھا، کہ اگر ان لوگوں کو کہ جو اس مجموعہ میں سے ہیں، یعنی ان کے اندر ابھی تک یہ عادت نہیں آئی ہے، ان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو تعلیمات میں سے ایک تعلیمہ دی جا رہی ہے، ایک SOP دیا جا رہا ہے. اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہو تو کچھ چیزوں کو بارے میں محتاط رہو، کچھ چیزوں کے بارے میں خیال رکھو. مثال کے طور پہ مت ایسے حکم صادر کرو ان لوگوں پہ کہ جو تمہارے سامنے سلامتی کرے، ہم آہنگی کا اظہار کرے. تمہارا کام نہیں کہ تم لوگ جا کے ان پہ جج کرنا شروع کر دو، کہ کہو کہ تم ایسے ہو، تم ویسے نہیں ہو، تم تو ابھی اس رتبے پہ نہیں آئے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو جو کہنے کا مقصد ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہمیں ان کلمات کو سمجھ سکیں کہ مؤمن بھی استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جو کہا جا رہا ہے، جس کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں SOP دی جا رہی ہے، وہ ہے یہ مجموعہ مومنوں کا نہیں ہے. آگے چل کے ہم ایک اور آیا دیکھتے ہیں، اور اس آیا میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کچھ ہم میں سے سمجھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سے پہلے کے لوگ تھے، یعنی کہ یہودی تھے، عیسائی تھے. یہ اب آج کل کے مسلمانوں پہ آیات یعنی لاگو نہیں ہوتی ہیں. اس چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ لسانی طور پہ، قرآنی طور پہ ہم کسی بھی طریقے سے تبریر کر سکتے ہیں، جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آیات ہر اس شخص پہ یا مجموعہ پہ لاگو ہوتی ہیں جس نے کبھی بھی اپنے ماضی میں یہ کام کم از کم ایک دفعہ کیا. تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم خام خامے میں ان آیات کو اٹھا کے چسپاں نہ کر دیں اور کہیں کہ یہ آیات صرف اور صرف ایک ہی جا کے گروپ پہ بیٹھتی ہیں. اور بائی دا وے کچھ لوگ کامنٹس پہ آ کے کہتے ہیں کہ موسیٰ جو تم آیات رکھتے ہو، یہ تو یہ نزول قرآن کے وقت پہ جو ایک یہ گروہ تھا، منافقوں کا تھا، مشرکوں کا تھا، ان کے لیے آئی تھی، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ طریقہ قرآن کو سمجھنے کا بالکل غلط ہے، بالکل خاطئ ہے. قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے مقصد کو سمجھنا ہے. یہ سمجھیں کہ اس کی ساری آیات ہر زمانے کے لیے ازلی ہیں، ہر وقت یہ کام آتی ہیں. ہر مجتمع میں، ہر وقت میں، ہر گروپ میں آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو ان مجموعات میں بلانگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان آیات کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں. نہ یہودی ہیں ضرورتاً، نہ یہ عیسائی ہیں ضرورتاً، نہ یہ آج کے یہ پرانے مسلمان ہیں. یہ کوئی بھی وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے اس پوری سیریز میں، قرآن کا مقصد ہے عمل کی تشجیع کرنا اور لوگوں کو یاد کرانا کہ ان کے اوپر جو حکم صادر ہوں گے وہ ان کے عمل کرنے کی بنیاد پر ہوں گے. ان کا اجر، ان کا عذاب
ان کے دلوں کے افکار پہ نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کے اوپر ہے۔ تو ان دو آیتوں میں یا ایھا الذین آمنو کو خاص طور پہ اس مجموعہ کو کہ جہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے بار بار کہ یہ کرو اس چیز سے خبردار ہو جاؤ، ساتھ میں ان کو خوشخبری بھی دی جاتی ہے۔ اور خوشخبری کیا کہ اگر تم لوگ اچھے کام کرو گے، امن پھیلاؤ گے، تو تم لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے امن فراہم کیا اور اچھے کام کیے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ اسی طرح کہ ایک اور میں نے آیت نیچے رکھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ حکم دیے جا رہے ہیں کیونکہ تم ایک مسلم سے اوپر کے درجے پہ آ گئے ہو، اور اگر تم لوگ اچھے کام کر رہے ہو تو اس کے بعد تم لوگوں پہ ایک اجر جو ملنا چاہیے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اب ہم بات کریں گے مومنون کے بارے میں۔ تو جیسے لسانی بنیاد پہ ہم نے بات رکھی تھی کہ مومن وہ ہے کہ جس کے اندر یہ عادت پڑ چکی ہے۔ قرآن کے اندر ہمیں ان مومنوں کی کچھ کوالٹیز صاف انداز میں بتائی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو کم از کم ایک دفعہ دوسروں کو انہوں نے امن فراہم کیا، وہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جد و جہد کی، والذین آووا، اور انہوں نے جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد و نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہاں پہ ہمیں ایک بڑے کلیئر کٹ انداز میں، بالکل شفاف انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ سارے کام کیے، ان سارے کاموں کو کرنے کی بنیاد پر اب وہ ایک اور بلند رتبے پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ایک دفعہ کی کرنے کی چیز نہیں تھی بلکہ ان کے اندر یہ عادت پڑ چکی ہے۔ اب وہ ایک ایسا کام کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کے اندر ان کی ترجمانی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کے اگر ہم ایک اور آیت دیکھیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ حقیقی امن فراہم کرنے والے صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل کانپ جائیں۔ اللہ کا ذکر ہو، یہ نہیں کہ بیٹھ کے اللہ اکبر کہے جا رہے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ بول رہے ہیں، یا تسبیحہ پڑھ رہے ہیں۔ تسبیحہ وہ کہ جو ہم اپنے ہاتھوں کے اوپر مالا بنا کے جپتے ہیں، بلکہ وہ ذکر کہ جہاں کہیں پہ بھی ہم جائیں، جہاں کہیں پہ بھی خاص طور پہ یہ لوگ جائیں، اللہ کے احکاموں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ کے قوانین کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو اس چیز کی یاد دہانی آتی ہے، ان کے دل اس چیز کو ان کو بھولنے نہیں دیتے، اور جب بھی ان کے سامنے آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کی امن عطا کرنے کی کیفیت جو ہے ایماناً وہ بڑھ جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری رکھی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایماناً، ان کے امن عطا کرنے کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے کہ جو موروثی ایمان ہے، جو کبھی اپ چلا جاتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ کانچ کی ایک کرچی ہے کہ جس کو ہاتھ لگے تو ٹوٹ جاتی ہے، یہ ناخن لگے تو اس پہ میل آ جاتا ہے۔ قرآن کا ایمان وہ چیز نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، ذکر کیا کہ اللہ کی دیے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جائیں گے، اس کی آیات کو پرکھتے چلے جائیں گے، اس کی آیات کو استعمال کرتے چلے جائیں گے، آپ کی جو صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ساتھ امن برپا کریں، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اگین یہ ایک عام زندگی کا قاعدہ ہے کہ نہیں، کہ اگر ایک بلے باز بار بار جا کے بلے بازی کی تمرین کرے، پریکٹس کرے، تو کیا ہوگا؟ اپنی صلاحیت کو اچھا کرے گا، اس میں زیادتی کرے گا۔ اور یہی بات ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ یہ لوگ بن گئے تو بن گئے، لیکن ان کی یہ کچھ خصوصیات ہیں، اور یہ بھی اپنے اس چیز میں ایمان یعنی امن دینے کے عمل میں اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم صیام کی آیت پہ جائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی بھی صحیح اعمال کرے، خواہ وہ ذکر ہو یا انثیٰ۔ اب یہ ذکر اور انثیٰ کون ہے؟ ان دونوں کے اوپر جس کسی نے ابھی تک
قرآن اور عورت سیریز نہیں دیکھیے، میں آپ کو یہ توصیہ دوں گا، میں آپ کو مشورہ دوں گا جا کے وہ سیریز کو غور سے دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو ذکر ہے وہ مرد نہیں ہے، انثیٰ جو ہے وہ عورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم اس بات کو فی الحال سائڈ پہ رکھ کے آگے چلیں، جو کوئی بھی صحیح اعمال کرے اور وہ مستقل امن اور سلامتی دینے والا ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ آپ بھلے مسلم ہو، آپ بھلے یا ایھا الذین آمنو کے گروپ میں ہو جس نے ایک تو دفعہ کیا ہو، یا آپ مومن بن چکے ہوں، آپ اگر یہ کام کرتے چلے جائیں گے، اگر آپ اپنے اعمال کو ٹھیک رکھیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اب ہم صیام کی بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے سے ہی دیکھا، صیام کو کرنے والا ایک خاص گروپ تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ گروپ کون تھا؟ وہ گروپ تھا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ صیام جو کچھ بھی ہے اب ہمیں کم از کم یہ پتہ ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ الصیام ایک ایسا عمل ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ دوسروں کے لیے امن اور تحفظ فراہم کرنے کا عمل انجام دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے شخصیات میں اس چیز کو کرنے میں مستقل بن چکے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ مومنون بن چکے ہوں، خاص طور پہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلم ضروری نہیں ہے کہ جس کو اس گروپ میں ہم ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے بات کی تھی ایک ادنا درجہ جو ہے وہ مسلم کا، اس سے ایک درجہ جو اوپر آتا ہے وہ ایک مومن کا، یہ اس کا جو کہ امن پھیلا رہا ہوتا ہے اور خوف کو اور مشاکل کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ سب مسلموں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں اگر اس کو میں اور بیان کرنا چاہوں، یہ جو پوری آیا ہے کہ جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، جس کی کچھ تفاصیل ہمیں اس کے بعد کی آیات میں ملتی ہیں، یہ آج کے ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ جن کو ہم سنی، شیعہ، وہابی ایسے فرقوں کے لحاظ سے جانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ان فرقوں کے لوگ کہ جو اپنا آپ کو بضد ہیں کہ اسلام کا نام چوری کر کے اپنا آپ کو مسلم کہلائیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ قرآن کے اس آمنو الذین آمنو کے گروپ میں ضرورتاً داخل ہیں۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں قرآن کا ایک بڑا انقلابی جو ایک پیغام ہے اس کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ آیا کسی بھی مذہبی گروہ بندی کے بارے میں نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان، ذکر انثیٰ کوئی بھی ہو، جس نے کم از کم ایک دفعہ امن و تحفظ کو فراہم کیا ہو، ہر اس کسی مجال میں کہ جہاں پہ اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس اتھارٹی تھی، اس کے پاس قوہ پاور تھی، اس نے جا کے تحفظ فراہم کیا، خوف کو دور کیا، مشاکل کو دور کیا، وہ اس آیا کا ٹارگٹ ہے۔ میں اس چیز کو دوبارہ سے دہرانا چاہوں گا کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی جو بات میں نے کی ہے یہ بہت سی چیزوں کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے، لیکن ہاں صیام ایک وہ عمل ہے کہ جو پوٹینشلی پوری کی پوری انسانیت کے اوپر لاگو ہوتا ہے، صرف شیعہ پہ، سنہ پہ، وہابی پہ، قادیانیوں پہ، احمدیوں پہ، اسماعیلیوں پہ جو شہادتین کہتے ہیں صرف ان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا موضوع نہیں تھا کہ الصیام کیا ہے، اس بات کو میں نے شروع سے ہی بیان کیا تھا کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی بھی یہاں پہ ایک سوال سوچ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ جو ہم نے یہ 30 دن ختم کیے، کچھ ملکوں میں 29 دن، ابھی جہاں پہ ہم پورا صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں کھا رہے تھے، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں پی رہے تھے، یہ سب چیزوں سے اجتناب کر رہے تھے، ہمارے بلڈ پریشر بڑھ رہے تھے، ہمارے ملکوں میں اس وقت پہ خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، لوگ پورا دن یا تو سو رہے تھے یا کام پہ نہیں آ رہے تھے، پتہ نہیں کس حالت میں ادھ مریل حالت میں جا کے کام کر رہے تھے، راتوں دیر تک جاگ رہے تھے، کھانے پینے کا پورا مزہ خراب ہو گئی تھی، لوگوں کے معدے خراب ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کو ہم نے کیا کیا؟ یہ سارا کا سارا اگر وہ الصیام نہیں ہے تو پھر وہ سارا عمل کیا تھا؟ میں یہاں پہ آج چھوٹی سی بات رکھوں گا اور انشاءاللہ دوبارہ کبھی ہم الصیام پہ بات کریں گے تو اس چیز کو یہاں سے اٹھائیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ اس وقت سوچ کے ایک دعوت دینا چاہوں گا۔ دعوت یہ ہے کہ آپ ایسے سمجھیں، اگر آپ ایک طبیب کی لائبریری میں گئے، اس کے مکتبہ میں گئے، آپ نے اس کی کتابیں دیکھیں، آپ اس کی تعلیمات دیکھیں کہ اس کو تعلیمات آئی ہیں اس کو اپنے باس سے، وہ ساری کے ساری تعلیمات کس چیز کے بارے میں ہوں گی؟ طب کے بارے میں، کہ تمہارے پاس مریض آئیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سی دوا صحیح ہے، کون سی دوا صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی سارا کا سارا جو ماجال ہوگا
وہ مجال جو ہوگا وہ اس چیز کے آگے پیچھے گھومے گا۔ اگر ہم اسی طریقے سے کسی کک کے پاس چلے جائیں، کھانا بنانے والے کے پاس چلے جائیں، ہمیں وہاں پہ کیا ملے گا؟ ہمیں ریسیپیز ملیں گی، کھانا کیسے بنانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیا چیزیں لے کے آنی ہے، اگر مارکیٹ جاؤ تو وہاں سے کیا کیا سامان لے کے آنا ہے، کتنا فروٹ لانا ہے، کتنے کلو گرام چیزیں کم ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کو وہ چیزیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات بالکل منطقی ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہاں پہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، اگر اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ امن پھیلایا، اگر ان کو یہاں پہ تعلیمات دی جا رہی ہیں تو کیا وہ تعلیمات یہ ہوں گی کہ 30 دن تک کھانا پینا مت کھاؤ؟ کیا واقعی یہ بات کی جا رہی ہوگی؟ کیا یہ بات آپ کو منطقی طور پہ صحیح لگتی ہے؟ کیا آپ اس توضیح سے مطمئن ہوتے ہیں؟ اس سوال کو میں فی الحال یہاں چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو کیا آپ ایک صدمے کی حالت میں ہیں، مسعوق ہیں، کیا آپ شاکڈ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں اور جو کچھ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوا آیا ہوں پوری سیریز میں ابھی تک، اگر ان سب کو سننے کے بعد آپ کا ذہن معاف ہو رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہو کہ یار پتہ نہیں یہ کیا موسیٰ بول رہا ہے یا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، تو میں آپ کا یہ معاف پن سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے خود بھی یہی چیز کو محسوس کیا تھا۔ میرا یہ سوال آج تک قائم ہے کہ مجھے بچپن سے یہ قرآن کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ یہ قرآن جو بار بار چیخ کے اپنے انقلابی پیغام کو ہمارے سامنے 1500 سال سے پیش کر رہا ہے، یہ چیز میں نے آج تک کیوں نہیں سیکھی تھی؟ مجھے کسی نے آج تک کیوں نہیں بتائی تھی؟ ہمارے سے چیز کی کیوں چھپائی گئی؟ کیوں ہمیں روایات اور اسرائیلیات اور ساری کی ساری جھوٹی حدیث ہمیں یہ ساری یاد ہیں؟ نبی محمد کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے عمر میں ان کی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی، کون کون صحابی تھے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، یہ ساری باتیں ہمیں ازبر ہیں، لیکن ہمیں یہ معمولی باتیں نہیں پتہ کہ قرآن کے اندر جو مجموعات ہیں وہ مجموعات کون ہیں، کہ اس قرآن کے اندر جو مسلم ہے وہ مسلم کون ہے، جو مومن ہے وہ مومن کون ہے۔ ہمیں یہ باتیں نہیں پتہ ہے، ہمیں سارا کا سارا گند پتہ ہے، لیکن ہمیں جو مین چیز ہمیں وہ کسی نے نہیں سمجھائی آج تک۔ اور اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو مجھے ذاتی طور پہ اور خوفزدہ کرتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اتنی بنیادی باتوں پہ سچ نہیں بتایا گیا یا ہم سے چھپایا گیا یا اس کو کسی طریقے سے رد و بدل کر دیا گیا کہ قرآن کا اسلام یہ نہیں، اس کو چھوڑو، ہم تو آپ کو ایک اور موازی اسلام بنا کے دکھائیں گے، اگر اتنی بڑی باتوں پہ ہمیں اتنا دھوکہ دیا گیا، اس طریقے سے قرآن کا میسج ہمارے سامنے رکھ کر بھی ہم سے چھپایا گیا، تو اور کتنی خرافات ہیں کہ جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جن کو آج تک ہم اپنے ذہن سے نہیں نکال پائے۔ ذاتی طور پہ میں موسیٰ، مجھے آج تک نہیں پتہ، ابھی تک نہیں پتہ کہ کتنی اور میرے بچپن کی خرافات میرے ذہن میں ہیں کہ جن کو مجھے ابھی بھی باہر کھونچ کے کھڑوس کے نکال پھینکنا ہے۔ ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوال جو ہے یہ واقعی معاف کرنے والے ہیں، لیکن ان کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کے ان کلمات کو صحیح طریقے سے سمجھیں تاکہ ان کو الواقع حقیقت میں اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ تو اس ویڈیو کے بعد میں کیا ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے بعد یا انگریزی میں یا اردو میں، اس چیز کا میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ایک لائیو چیٹ رکھ کے ہم اس چیز کے اوپر بات کریں کہ جو پورے ہم اپنی سوسائٹی معاشرے میں سن رہے ہوتے ہیں نا، اسلامی بینک، اسلامی ملک، اسلامی جماع، اسلامی الیکشن، اسلامی تجارہ، اسلامی خوشبو، اسلامی کپڑے، اسلامی مدرسہ، اسلامی تعلیمات، یہ ساری کی ساری جو اسلام کی بنیاد پہ سامنے رکھی گئی ہیں، اب ان کو ہم قرآن کی نظر میں کیسے سمجھیں، کس طریقے سے ان چیزوں کو اپنے مجتمع میں، اپنی سوسائٹی میں ہم لاگو کرنا شروع کریں، یا انگلش میں یا اردو میں جب بھی لائیو سٹریم ہوگی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا کہ اس کو ہم اردو میں رکھیں یا انگریزی میں رکھیں۔ آج کی آخری آیا اور پھر ہم اپنی بات کو کم از کم اس ویڈیو کے لیے آج کے لیے ختم کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ھذا القرآن و سنت رسول، کہیں بھی یہ بات نہیں کہی، یا احادیث رسول یا روایات رسول یا اسرائیلیات، کہیں بھی یہ جو خرافات ڈال دی کہیں قرآن نے کبھی اس کا آگے پیچھے لیفٹ رائٹ سے کہیں بھی ذکر ہی نہیں کیا۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن بے شک، یہدی للتی ہی اقوم، اس کی طرف
رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ان لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے. کون لوگ؟ جو اچھے معتقدات رکھتے ہیں، جو اچھی باتیں بولتے ہیں، جن کے پاس ذہن میں اچھی افکار ہیں، کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ. نہیں، الذین یعملون الصالحات، یعملون الصالحات، وہ لوگ کہ جن کے اندر اب یہ ایک شخصیت کی کردار سازی کے بعد عادت بن گئی ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں الصالحات کو. جہاں چیزیں ٹوٹی ہوتی ہیں، پھوٹی ہوتی، جا کے ان کی اصلاح کرتے ہیں. یعملون عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. انشاءاللہ ہم سارے کے سارے مؤمنین بننے کی کوشش کریں گے. اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے سب سننے والوں کو السلام علیکم.